إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقرآن المجيد والعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع كثير رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذبوا الرسل وحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيله وكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پناہ خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام علی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی ہدایت، قوموں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا. یعنی ہر قوم جب اس کی تعلیمات کو اور اس میں بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گی تو ان کو اپنے مسائل، اپنے سوالات اور اپنے معاملات کا حل مل جائے گا. میرا خطبہ مسورہ کے بعد اور یہ جو حل ہے یہ اللہ رب العالمین نے اتنے زبردست انداز میں پیش کیا ہے. کہیں آپ اس کو سیدھے احکامات کے ذریعے پائیں گے، کہیں پر مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہیں اللہ رب العالمین نے واقعات کے تناظر کو بیان فرمایا. میں نے خطبہ مسورہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الألباب. ہم یہ واقعات بیان کر رہے ہیں قرآن کریم میں، اس میں عبرت اور نصیحت ہے وہ لوگوں کے لیے جو عقل کا جو استعمال کریں، ان لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو واقعات بیان فرمائے انبیاء کرام کے یا افراد کے، وہ واقعہ اصل میں بیان کرنے کا سبب اللہ نے خود بیان فرما دیا کہ اس میں عبرت اور نصیحت ہے. یہ واقعات یعنی آپ نے تدبر کریں، غور کریں تو بظاہر ایک واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کے جلوں میں اللہ رب العالمین احکامات، اصول، ضابطے، قانون، قاعدے سب عطا فرماتے ہیں اور اس واقعے کے تناظر میں جتنے اسباب ہیں سب بیان کر دیے جاتے ہیں. کیوں قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے اس کا مقصد تاریخ لکھا دی یا قصہ گوئی نہیں بلکہ عبرت اور نصیحت کے لیے. اللہ رب العالمین نے
قوموں کے واقعات بیان کیے، افراد کے، انبیاء کرام۔ انہی انبیاء کرام میں ایک نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے جو انبیاء کرام مبعوث فرمائے، 5 اولو العزم انبیاء کرام میں سے ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا ہے، کلیم اللہ کو کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے بار بار قرآن میں بیان فرمایا۔ جن لوگوں نے ان واقعات کی تفصیلات بیان کی ہے، بڑی لمبی تفصیل، کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ خاص طور سے وہ تو واقعہ محدود نہیں ہوتا ہے، لیکن خاص طور سے ہندوستان میں رہنے والے جو مسلمان ہیں یا ایسے مسلمان جو کسی ظالم حکومت کی اس میں ہر اقلیت میں ہو، ان کو واقعات کو بہت تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا کیے گئے، مبعوث کیے گئے، وہ ان کی قوم کی غلامی کا دور تھا، پوری قوم غلام تھی، اور ان کے اوپر جو بادشاہ تھا وہ انتہائی ظالم فرعون، ظالم ایسا کہ ہم انسانوں کو قتل کرنا تو بھائی وہ بچوں کو قتل کر دیا کرتا ہے، یہ سب پھر ہونا اپنا کو اسرائیل میں نصاب کو اپنی ظالم کو بلاؤ پہ ربے تو عظیم، تو ان کو انتہائی زبردست 80 کے خلاف کتاب میں مبتلا رکھا تھا کہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتا، بچیوں کو چھوڑ دیتا، بلاؤ پہ ربے تو عظیم اللہ نے ارشاد فرمایا۔ وہ اتنا ظالم تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم انتہائی مظلوم قوم تھی۔ اور ایک چیز اور، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں مبعوث کیے گئے، وہ قوم جس قوم میں آپ کو پیدا کیا اللہ نے، وہ 20% اور 20% تھے، اور انتہائی بگڑے، کتنے بگڑے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، معجزات انہوں نے بھی دیکھے، تمام چیزیں دیکھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر کے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے اوپر مظالم ہو رہے تھے، ہم حیران و پریشان تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی وہی صورت کیا؟ جب آپ اپنی قوم کو لے کر کے نکلے، سامنے ٹھنڈے مارتا ہوا دریا پیچھے فرعون کا لشکر، تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ قوم اتنی بگڑی کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجیے، اس کی ہم پوجا عبادت کریں، مکان سے گزرے، کچھ لوگ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو پوج رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ معبود بنا دیجیے۔ جب دریا پار ہوا اور ان کے سامنے فرعون کا کام ہوا، بگڑے ہوئے اس طرح تو سامنے نے مسئلہ بنائے، اس کی پوجا کرنے لگے۔ آپ کے بھائی حضرت ہارون نے سمجھایا لیکن نہیں مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا جاؤ سامنے جو سرزمین ہے اللہ فتح کی نبی خوشخبری سناتا ہے جہاد کے لیے، کہتے ہیں سبت نرکو کفات رہے اتنا ہونا قائد موسیٰ سے کہا علیہ السلام آپ رام کر کیا کر لیں، جب بچے ہو جائے تو ہم کو بتا دیں۔ نافرمانی، سرکشی، اللہ نے منع سلوہ مارا، کچھ دن کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ روزانہ ایک جیسا کھانا ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو تو ساتھ تور کی دال، یہی صرف قرآن میں یہی اسی کا نام ہے، یہی ایک دال کا یہ چاہیے، اللہ کا کھانا مرنا سالوان اس کی جگہ یہ بات سرکشی۔ اللہ رب العالمین نے جب ان کو سزا دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو طور پر لے کر کے 70 انبیاء کو اللہ کا کلام سنا دیا، تو کہتے ہیں سننے کے بعد جب ایسے ایمان نہیں لائے، پہلے اللہ کا دیدار کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حکم الہی کو سنے، کہتے ہیں جب اللہ کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے سب کو مار دیا، صبح بعد کو بھی بعد ہوا تو تشکرون،
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی نافرمانی کی، سزا میں جو موت آئی تھی ان کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ آپ واقعات پڑھیے، انتہائی سرکش قوم، گمراہی کی دعوت میں ذرا دیر میں لبیک کہہ دینا، معمولی باتوں پر ہدایت کو چھوڑ دینا، یہ ان کے اندر تھا۔ بزدلی تمام چیزیں 20%، اور آپ کے اوپر جو حکیم تھے وہ 80%۔ آج اگر ہم اپنے ملکوں کے حالات کا جائزہ لیں گے ہمارے، تو ہم بھی 20%۔ اور ہماری قوم کی بگڑی ہوئی صورتحال کیا ہے؟ کیا اگر ابھی کوئی اعلان کر دے کہ فلاں گاؤں کے اندر فلاں جگہ پر ایک کنواں ہے، اس سے پانی میں شفا ہے، پوری قوم دوڑ جائے۔ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ فلاں درختوں کا پتا جو ہے اس کو اگر کھا لے تو ایسا فلاں مقام پر ہے، وہ فلاں قبر کے پاس ہے، فلاں مسجد کے پاس ہے، کسی جگہ اس میں شفا ہو جائے گی۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی مختلف چیزیں ہیں جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے دوا کے طور پر، لیکن عقیدے کے طور پر کہ فلاں جگہ لوگ چاہتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، بس صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اجتماع دینی جماعت کا ایک بہت بڑا تبلیغی جماعت ہے۔ رکشا ڈرائیوروں نے پروگرام بنایا اور رات میں 1:30 بجے 2 بجے اعلان کیا کہ آج فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوری قوم اپنے معصوم بچوں کو رکشوں میں بھر کر کے وہاں پہنچ رہی ہے، وقت تک چلی جائے۔ کیا خواب کی حیثیت؟ ایسی سینکڑوں مثالیں ہمیں پچھلے دنوں خبر تھی، ماہی میں حضرت مخدوم ایک بزرگ، ان کی قبر، وہاں پر سمندر ہے تو کہا سمندر کا پانی میٹھا ہو گیا، جبکہ سمندر کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ میٹھے پانی کی لہریں سمندر میں جو چلتی ہے وہ سمندر میں ٹھکیم بھی ہوتی ہے، بلکہ جو لوگ کشتیوں وغیرہ پہ جاتے ہیں مچھلیاں پکڑنے والے لوگوں کو اگر وہ لہریں دکھتی ہے تو فوراً وہ پانی بھر لیتے ہیں اور اکتانے کی جلدی کھارے پانی سے۔ اب جب یہ خبر لگی تو مسلمان ٹیکسیوں میں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو ڈال کر کے دوڑے جا رہے ہیں، پورے لوگ حیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کیا خیر تو بگڑے ہوئے۔ اور ہمارے یہاں بگاڑ عقیدے کے معاملے میں دیکھیے، عبادات کے معاملے میں دیکھیے، معاملات میں دیکھیے، رشتے میں دیکھیے، اگر صرف کسی ایک پہلو سے گفتگو کرنا چاہیں تو خود میں وہ ناکافی ہو۔ عقیدے میں بگاڑ کتنا ہے؟ شرک، عبادات، غیر اللہ کی مدد مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا۔ اللہ نے کہا بات تو اللہ کو اکیلا کھڑے پکارو، ایک جملہ صرف اس پر کہا جائے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام، اکثر، تمام نہیں اکثر انبیاء کرام کی دعاؤں کو قرآن میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 700 سے زائد دعائیں ہیں، کسی ایک دعا میں آپ نے وسیلہ نہیں لگایا، ایک دعا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دعا کی عبادت، اللہ کے نبی کہتے ہیں دعا ہو عبادت۔ صرف یہ نہیں کہ اس میں عبادات میں، معاملات میں، گفتگو میں، بات چیت میں غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک فقد اکبر، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک ہو گیا۔ ہمارے یہاں بیٹے کی، باپ کی، جہالت کی بنیاد یہ عام چیز ہے گفتگو۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ نہیں کہتے جا رہا ہوں، یہ کہتے ہیں آ رہا۔ کیوں؟ گیا تو زندگی اور موت کس کا؟ یہ بات اپنی کی ہمارے آگے پائی۔ دکاندار دکان کھول رہا ہے تو پہلے گاہک کو ادھار نہیں دے رہا۔ شعور مشرکین مکہ لیا کرتے تھے، دکان کھول رہا ہے تو ہمارے یہاں ایک چارٹ لگا کر رکھے علوم القرآن، قرآن کی بہت ساری صورتیں ہیں جن کے بالکل آغاز میں کچھ حروف ہیں جس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، نہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا نہ صحابہ نے بیان کیا، جیسے الف لام میم حامیم، الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد یاسین قاف طه نون، شروع میں الفاظ ان کو حروف القطعات کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں چارٹ جو لکھتا ہے اگر اس کے اوپر نظر ڈالے تو آپ کو زبان پڑھائے میں خیر ہو جائے، جس کا کوئی معنی نبی نے نہیں بتایا۔ کسی بھی ترجمہ کرنے والے مترجم کو جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے آپ پڑھ کے اس کا ترجمہ نہیں بتایا، کیونکہ اس کا ترجمہ بتائیں گے اور کو مکلف نہیں کیا گیا ہے۔
الف لام میم کا ترجمہ آپ کا الف لام میم، حامیم کا ترجمہ آپ کا حامیم، یہی لیکن ہمارے بدعقید کی میں تو اکثر کہتا ہوں گھر بنا رہے ہیں کیڑے کو روک رہے ہیں، مکرے ٹانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی وہاں شیطان نہیں آئے گا. جہاں پر نماز پڑھی جائے گی قرآن کی تلاوت کی جائے گی وہاں شیطان نہیں آئے گا. اللہ کے نبی نے بتایا صبح کرتے نکلتے وقت اگر کوئی شخص بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیتا ہے تو دو شیاطین آپس میں بات کرتے ہیں، کہتا ہے کہ اس نے اپنے گھر محفوظ کر لیا، دوسرا کہتا ہے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، ہمارا کوئی زور نہیں لگا اس کے گھر کے اوپر نہیں اس کے اوپر. لیکن ہم نے چھوڑ کیڑے مارنے بندش کرنے اللہ کے نبی نے صبح شام کے اذکار بتایا. اگر صبح 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ 3 مرتبہ کے الفاظ میں 7 دن اور 1 مرتبہ کے الفاظ میں 1 دن صبح پڑھنے میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء تو شام تک ہر قسم کے ہاتھ سے جادو ٹونے سے وہ محفوظ ہے. لیکن ہمارے یہاں حفاظت کے سامان نہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیے ہاتھوں میں آدمی لیمو پہنے ہوئے لوہے کی چیز ہتھی لگانے کے بعد شیطان حملہ اور بھگوان کی حفظ رکھتا ہے. بڑا عجیب لگتا ہے. بارات نکل رہی ہے تو بس کے نیچے اٹا ڈالنا ہے، کیا ہوا بولے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. بچانے والے ساتھ کسی وہ اللہ کی ذات صرف اللہ پر توکل کرنے والے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ایک مرتبہ یہاں پر کوئی دھاگا پہنا ہوا تھا. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اسے ڈر رہا تھا، آنکھ ڈر رہی تھی. بنا یہودی کے پاس سے ایک خاتون آتی ہے ہمارے گھر یہودا ہے آتی ہے ملنے کے لیے تو وہ لے کر لا کر کے دیے مانگری جب سے آرام. آپ نے نوٹ کر پھینک دیا، کہا اللہ کی قسم آل عبدالرحمن شیخ الرحمان. حضرت اللہ کے نبی نے کہا جس چیز کے حوالے آدمی اپنے آپ کو کرتا ہے اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے. ہمارے یہاں کالے دھاگے ڈورے کیا ہوا باہر میں چکر میں کالا ڈورا کی باندھے ہوئے اسے جوڑنے لگی کہ استغفر اللہ بچانے والا ہوا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جس چیز کو آدمی مانتا ہے اللہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے. میرے اللہ کے حوالے نہیں رہ جاتا. ایک صحابی ایک کڑا پہنے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا واحدہ نامی بیماری اس میں ہاتھ پڑتا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے میں. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اسی حالت میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ تم کو ہر چیز ہر کی اجازت دے دے گا. معمولی چیزیں نہیں ہیں ہمارے یہاں عام سمجھی جاتی. بگاڑ تو بتا رہا ہوں، اگر بگاڑ دیکھنا چاہیں کتنا ہے. شادی بیاہ کا موقع اکثر کہتا ہوں ہمارے یہاں کیلنڈر لے کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں آخرت تو نہیں اس تاریخ کو استغفر اللہ. محرم کے موقع میں عجیب بات ہے 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سے رخصت ہوئے اس مہینے میں لوگ شادی کرتے ہیں سب کرتے ہیں. لیکن محرم کے مہینے ہمارے یہاں خالد تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی 10 محرم بولا 10. یہ خوشی کا دن ہے یوم عاشورہ. ابھی بتاؤ گا انشاءاللہ خوشی کا دن ہم نے اس کو اپنا دن بنا لیا. بدعقید کی بے شمار آپ کو ملے گی قدم قدم پر معمولی چیزیں نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے تکلیف دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بچا نہیں سکتے. اگر اللہ بچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے عقیدے کی چیز ہے پوری دنیا مل کر کے مار نہیں سکتے. آگے ہم لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کی مشیت کے بغیر پتہ بھی اثر نہیں کرتا ہے. یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں بے شمار چیزیں اولاد کی پیدائش میں وراثت میں جھاڑ پھوک یہ تمام چیزیں اس میں داخل. تو ہمارے یہاں جو بگاڑ ہے اپنی دیر پر اگر ہمارا غور کریں تو بالکل بڑی اسرائیل والا معاملہ ہم کو بہت تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر ایک مزاج ایک ماحول بنائیں. دوسروں کو پہلے جو تھے اپنے گھروں میں انبیاء کرام کے صحابہ کرام کے واقعات پر بیان کرتے اور ان سے جو دروس اور عبرت ہے جو نصیحتیں ہیں وہ سیکھتے ہیں. میں بچے کو جانتا ہوں اسے جب دھمکی دی گئی تو وہاں عجیب جواب دیا تھا اسے. وہ کہتا ہے ڈر نہیں لگتا ہے نا. اگر میں چھوٹا تھا تو امی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتاتی تھی. وہ فرعون سے نہیں ڈرے یا نمرود سے نہیں ڈرے.
ان کو آگ میں ڈالا دیا، کچھ نہیں ہوا تو ڈر نہیں لگتا ہے بچوں کی چیزیں اللہ کے سوا. جا بچہ ہے، بچپن سے یہی گھوٹ کر کے پلایا گیا. توحید اگر دل میں اتر جاتی ہے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. انبیاء کرام کے واقعات اور یہ تمام چیزیں کہ عقیدے کی سوداگری کبھی نہیں کی جائے، کبھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بارو شخصیت تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس گلی سے گزرتے اس گلی کا شیطان رک جاتا، وہ نہیں گزرتا تھا، فرار ہو جاتا. آپ نے مرتبہ راستے سے گزر رہے تو بچے کھیل رہے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی، انہیں کی والدہ کی حضرت اسماء کہ جب ان کو شہید کیا گیا، نابینا تھی، ملنے کے لیے جب گئی، جب حجاج بن یوسف نے ان کو بلوایا گرفتاری کے لیے، تو جب یہ گئے ملنے تو نابینا تھی، گلے لگے تو کہا بیٹا اس سختی کیوں ہے؟ کہا ذرا بختر پہنا اور رہے کے پاس. کہا اللہ سے ملنا ہے تو بیچ میں روکے گا کیا؟ نابینا بوڑھی نابینا ایسے سب کرتی ہماری ماں ہے. یہ تھی ہمارے بچوں کی جواب نہیں، یہ تھی شجاعت اور ہمت اور ایسی گوتوں کے پالے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان. یہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں. مسلمان موت کا خوف نہیں ہوتا ہے. حضرت خالد بن ولید کہتے تھے تمہارا سابقہ اس قوم سے بڑا ہے جو موت کو اتنی عزت رکھتی ہے جتنی تم زندگی کو. ہم موت کا پیچھا کرنے والے لوگ ہیں، زندگی کی بھیک مانگنے والی قوم ہے. خیر جب آپ کو قتل کر کے سولی پر چڑھایا گیا، آپ کی والدہ کو بلوایا حجاج بن یوسف. جب آپ کی والدہ آئی تو نابینا تھی. کہا کہاں ہے میرا بیٹا؟ کہا سولی پر لٹکا ہوا ہے. کہا ابھی بھی لٹکا ہوا ہے؟ کہا ہاں. تو حجاج سے کہتی ہے، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے سوار کے سواری سے اترنے کا وقت رہی ماری اور لوگوں مجھے بتاؤ حجاج جو بیٹھا ہوا ہے جس تختوں پر وہ بلند تو ہے یا میرے بیٹے کا لاشا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا لاشا. کہا حجاج مرنے کے بعد بھی تجھ سے بلند ہے، زندگی میں تو تھا. اور اس کے بعد جو دعا کے الفاظ ہیں ان کے کیا الفاظ ہیں؟ اللہ اس کے ان روزوں کو قبول فرما جو اس نے تکتے ہوئے ریگستانوں میں تیرے لیے رکھے، اور رات کی جواب اور تہجد کی نمازوں کو اور سجدوں کو قبول فرما جو صرف اور صرف تیرے رضا کے لیے تنہائی میں اس نے کیے ہیں. مناسبوں کو قبول فرما دے تیرے خوف تنہائی میں اس نے آن سے کیے ہیں. اللہ میرے بیٹے کی عبادتوں کو قبول فرما. یہ تربیت بہت ضروری چیز ہے. انبیاء کرام کی صحابہ کے واقعات آپ نہیں بتائیں گے، پھر ہمارے یہاں کس سے کہانیاں لوگ سنتے ہیں. پھر قوالیوں کی قوالیاں اور شاعروں کی شاعری سنتے ہیں اور اس میں عقیدہ بناتے ہیں لوگ. جب یہ نہیں معلوم رہے گا اور اگر یہ معلوم رہے گا تو آواز نہ کریں. اور ان واقعات میں کیا کیا خوبیاں ہیں. ایک واقعہ قرآن میں اٹھائیے، ایک زندگی پوری بدل دے گا. قوموں کی پوری زندگی بدل دے گا. ایسا ہے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اگر ان کا واقعہ آدمی دیکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالات میں پیدا ہوئے، کہ حالات میں آپ کی پیدائش کیوں یوم عاشورہ جو ہے شکرانہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اور آپ کی قوم کو ظلم سے نجات ملی تھی. کیوں؟ وہ واقعہ. لیکن ہمارے یہاں وہ واقعہ نہیں، کربلا کا واقعہ سب کو معلوم. یہ جو روزانہ کھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں معلوم، سبیلیں بٹ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ معلوم. خیر جس کی وجہ سے لوگ بدعت اور خرافات کر رہے ہیں. حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مسلمانہ شہادت آپ کے ساتھ جو سازش کی تھی، امت میں کوئی بندہ نہیں ہے جو اس کو صحیح کہتا ہے. خوفیوں نے جو کیا وہی کہتا ہے، لیکن جو رافضیوں نے کیا مسلمانوں کے ساتھ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کی پیدائش کے حالات. سب سے پہلی چیز میں نے اس سے پہلے اس کا تذکرہ ذکر کئی مرتبہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے مختلف چیزیں لوگوں نے لکھی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا، ایک آگ نکلی جو ہر قبطی کے گھر گئی. فرعون کی جو قوم تھی قبطی تھی اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو جب اس نے خواب کی تعبیر بتانے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بچہ پیدا ہوگا جو دن سلطنت کے ہاتھ میں رسول سب ختم ہو جائے گا. اس نے یہ حکم دیا
بنی اسرائیل کا کوئی بچہ اولاد نرینہ اگر کسی کے یہاں بھی ہے تو اس کو قتل کر دیا، تو اس کے ہرکاریں عورتیں خواتین گھومتی رہتی تھی گھر گھر میں کہ کسی کو بیچ کے کوئی نہیں، اگر پتہ چل جائے کہ اس کو حمل ہے تو بس اب مدت پوری ہونے کا انتظار رہتا ہے، ولادت ہو گئی لے کر کے قتل کر دیتے کسی بات۔ کیسا اصلیتناک منظر ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں اکثر کہتا ہوں کہ خواب دیکھا اس نے، ہمارے یہاں خواب کا معاملہ بڑا عجیب ہو گیا۔ خواب کی 3 قسمیں اٹھائیں گے احادیث پوری تفصیل کے۔ ایک خواب ایسا ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے شیطان کی طرف سے برا خواب۔ عموماً جب برا خواب دکھائی دے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور کروٹ بدل کر کے چھٹکارو اور سو۔ عام طور سے آپ کو ایک خواب ہوتا ہے جو خیالات پریشان آدمی میں سوچتا ہے اور وہ چیز خیال کی شکل میں آتی ہے، بڑا دماغ چھوٹا دماغ ہے، شعور لا شعور اور اس کے بیچ میں ہے تحت شعور، شعور تحت شعور اور اس کے بیچ میں ایک پٹی ہے لا شعور، سے ابھرتے ہوئے وہ خیالات کا منتقل خواب کی شکل میں ہو دیتا ہے۔ کچھ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے واقعات کی الہامی، لیکن خواب کی تعبیر کا علم جو خصوصی طور پہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوتا ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے جس کو کتابوں اور نصاب میں پڑھا جائے، بس اللہ کسی کو عطا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو 8-10 چیزیں کی تعبیر لوگوں نے معلوم کر لیا اور وہ کوئی بھی بیان کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خواب کی تعبیر بیان کی، آپ نے کہا کچھ آپ نے صحیح بیان کی، کچھ آپ چوک گئے۔ تو خواب جو ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خواب کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، کوئی شرعی حیثیت خواب کی۔ عام آدمی انبیاء کے خواب سچے ہوتے، عام آدمی کے خواب، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا 3 لوگ مرکون قلم میں سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، مجنون پاگل جب تک ہوش میں نہ آ جائے، اور بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، ان کے اوپر قلم نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر قلم ہمارے اندر میں قول اللہ علیہ رقیب الحکیم، ایک لفظ بھی ہم اپنی زبان سے اگر نکالتے ہیں تو ایک لکھنے والا بیٹا ہے، تو ان کو پکڑتے ہیں۔ سویا ہوا جب تک اگر کوئی آپ کے خواب میں کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو عدالت میں کھڑا ہو کر مقدمہ نہیں چلائے، کوئی گناہ کرتا ہے خواب اس کی کوئی نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے، اچھا ایک اور بات، سچا خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، چاہے مومن ہو چاہے اللہ تعالیٰ مشرک اور کافر کو بھی دکھا دے سچا خواب جو ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو جو خواب بتا کر معلوم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے فرعون نے خواب دیکھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ قید تھے تو قیدیوں نے خواب دیکھا، ایک نے دیکھا کہ میں شیرہ نچوڑ رہا ہوں انگور کا، اور ایک نے دیکھا کہ میں جام پلا رہا ہوں۔ تو آپ کو آ کر کے بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتانے سے پہلے کیا کہا؟ ان کو کہا یا صاحب ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ یہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو، بہت سارے معبودان باطل یا ایک ساری قوت و طاقت کا مالک اللہ۔ ذرا سوچو، ابھی ہمارے یہاں جو اللہ کا خدا بنا رکھے ہیں لوگوں نے، رب بنا رکھے ہیں، مشرکین مکہ کا بھی معاملہ ایسے ہی تھا۔ ذرا سا غور کیجیے عقل کے کتنا خلاف معاملہ رہتا ہے۔ جیسے ایک آدمی اس نے بارش کا ایک رب بنا لیا، اب اس نے سے بارش مانگی، اب بارش مانگی تو زمین کا رب تو دوسرا ہے، بارش برسے گی تو زمین کا رب فصل اگائے گا، جب تک اگے گی اگے گی نہیں، اور اگر دل پر تو یہ بھی ہو گیا تو اس فصل جو اگائے اس میں پھل لگے، یہ تمام چیزوں اپنے ضرورت کو تیار کرنا۔ اب جو لوگ اس کو استعمال کریں گے، انسان یا جانور، ان کی خیریت ہو، وہ زندہ ہو، کرونا جیسا کوئی ٹائم آ جاتا ہے تو لوگ گھر کے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ اب اور کسی بھی ایک چیز کو اگر آدمی کسی سے اولاد مانگتا ہے، اولاد تو مانگی لیکن اس کی زندگی، اس کا رزق، پھر اس کے
کے ساتھ ساتھ اس کی پوری عمر میں اس کی صلاحیت تمام چیزیں ہیں. ایک اکیلا یا صاحب سند آرماؤ مطلب میں پورا خیر رب اللہ الواحد القہار. تم ایک ایک چیز کا بیان کرتے ہو انسان کو یہ جھوٹ ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی ہے. تو ہمارے یہاں یہ بھی معاملہ ہے. بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 400 دینی جماعت میں لگتا ہے زیادہ دین میں تو ذرا سا کچھ دن لگا کرتا ذرا سا لمبا ہوا پائجامہ چھوٹا ہوا ٹوپی سر پر آئی بہت اچھی بات ہے سب مذاق کی بات نہیں. لیکن 5ویں دن اللہ کے رسول تو خواب میں دیکھتے یہ بڑا عجیب معاملہ ہمارے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا پہلی چیز یہ کہ شیطان اللہ کے نبی کا یا کسی بھی نبی کی شکل نہیں بتا سکتا ہے, دھوکہ نہیں دے سکتا, لیکن کسی بزرگ کی شکل بنا کر کے دھوکہ دے سکتا. ہمیں کیسے معلوم؟ اللہ کے رسول کو صحابہ نے دیکھا ہے. اچھا جتنے خواب دیکھنے والوں سے میں اپنی بات کر رہا ہوں جو تجربہ ہوتا ہے, جن سے میں پوچھا جائے بھائی آپ نے خواب دیکھا ہے اللہ کے نبی کو سنا ہے اپنے بارے میں شہرت تھا کیسے؟ ماشاء اللہ بڑا نورانی چہرہ, الحمدللہ اللہ کے نبی سے بہتر نورانی چہرہ کس کا ہو سکتا ہے. اچھا آپ کی داڑھی کیسی تھی؟ سفید. اللہ اگر توفیق دے تو کبھی سیرت کرتے 17 بار اللہ کے نبی دی یا 11 بار سے وہ سفید تھے باقی پورے داڑھی پورے. ایک ہی سوال میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کے قدر و قامت کئی سوالات ہیں تو خواب کوئی بتا کر کے کوئی خواب میں دیکھ لیتا ہے کسی کو جنت میں. قرآن اٹھا کر دیکھیے, حدیث اٹھا کر دیکھیے. حضرت عثمان بن مظعون کے بارے میں جب صحابیہ نے کہا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ جنتی ہے؟ کن کو کیا پر کہہ رہے لیکن وہ اتنے نیک تھے. کہا تم کیسے یقینی کہہ رہے ہو؟ وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد میں نے کسی کے بارے میں ہم دعا مانگے, ہم ان کے بارے میں خوشمان رہے ہیں کہ یقینی طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں, اللہ جانتا ہے. ایک صحابی ان کی وفات ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں شہید ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت المال کی ایک چادر اس نے لے لی تھی, وہی چادر آگ کی بن کر لپیٹے ہوئے اسے. ایک انتہائی جوامتی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہا بالکل اللہ کے راستے میں کس طرح بلا ہے تو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ حرام معاملہ ہے, یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے. انتہائی زخمی ہو گئے تو نیزہ زمین پر اٹھا رکھا اور اپنے آپ کو اس پر گرا. وفات ہو خوشی جس کو ہم کہتے ہیں وہ کر لیا تو خوشی حرام ہے. اور مومن خود خوشی نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے مشکل تکلیف سب اللہ کی طرف سے, مومن نہیں کرتا ہے. یہ جس کے دل میں ایمان بہت کمزور ہو اس کا بنتا ہے, ایمان والا نہیں کرتا. خوشی کے مسلمانوں کے آنے واقعات نہیں. ابھی جہالت کی بنیاد پر کچھ واقعات ہو رہی ہیں, بلکہ جب ابھی جدید دور کی جو کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں خودکشی کے عنوان پر, میں نے ایک کتاب کا بھی مطالعہ کیا جلدی تو اس میں صاحب کتاب لکھا ہے میں نے ساحہ کے عربوں کا مسلمانوں کا تھوڑا سا اس میں لکھا جائے لیکن وہاں خودکشی کے واقعات رہے. اور آپ کو بتا دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کے واقعات جاپان, سب سے زیادہ زندگی باقی آنے والی قوم رہی ہے. خیر تو پہلی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بے شمار اسباب ہے. اور تیزی کے ساتھ وہ چیزیں بیان کروں گا تاکہ وقت پر بات پوری تیزی کے ساتھ چاہے تھوڑا سا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو آپ کی والدہ کا حمل ظاہر ہوئی. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کے پیٹ کا بچہ ہے, یہ اللہ رب العالمین کی مدد. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں ابھی اس دنیا میں, آپ کی آمد سے پہلے آپ کی جان بچانے والا رب آپ کی والدہ کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی عبادت انبیاء کی عبادت اللہ ہے, اور انبیاء سے کم درجے کے لوگ دوسروں کی عبادت عقیدہ کرتے ہیں. خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کچھ دن تک کے فرعون کے حکم پر بچوں کو قتل کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے درباری آ کے کہنے لگے ایسے سب مردوں ختم ہو جائے تو ہمارا محنت کا کام کون کرے گا. فرعون کہتا ہے ٹھیک ہے 1 سال مار دیا جائے گا 1 سال چھوڑ دیا جائے گا. آپ اس سال پیدا ہوئے جو مارنے کا سال تھا, اور آپ کے بھائی حضرت ہارون اس سال پیدا ہوئے جو چھوڑنے کا سال, جو چھوڑنے کا سال. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نے کیوں سال پیدا فرمایا؟ غور کریں اللہ
اللہ نے کہا اولو الالباب، عبرت اور نصیحت ہے اس میں، کس بنیاد پر عقیدے کی کیسی اصلاح ہے، بچوں کو ہم بتائیں. دیکھیں گھر میں جا کر کے ٹٹولتی تھی، اس کے سپاہی ڈھونڈتے تھے. اللہ نے پیدا فرمایا، کیوں؟ اس سال پیدا فرمایا جو مارنے کا تھا، اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ فرعون ایک نعرہ لگائے گا نہ حکم اعلیٰ نہ تمہارا رب اعلیٰ. یہ اس کا جواب تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ رب اعلیٰ میں ہوں. فرعون کے مارنے والے ساتھ پیدا کیا تھا پرورش کی، فرعون کے گھر میں مارنے والے کے گھر میں پرورش کرتا ہے اللہ، ایسا بچانے والا اور ایسا رب ہے. خوف حدیث میں رہتا ہے اللہ پر ایسا توکل آدمی کو ہو جائے، اللہ ایسا بچانے والا. یہ کہتا ہے معلوم ہے تیرے گھر معلوم ہے یہ قبولیت ہے میری، اللہ سے صرف معلوم. اور آگے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، تو آپ کی والدہ کی طرف پڑھی اللہ تعالیٰ ریبلی کیا. آپ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا کے حوالے کر دیا، دریا پڑھا دیا، اور اپنی بیٹی سے کہا بیٹی پیچھے پیچھے جانا، نظر رکھنا، اور جب تک کچھ پوچھے نہ کوئی بولے نہیں خاموش. آپ کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے پیچھے گئی، وہ بہتا ہوا پانی تک پہنچا. ذرا سا غور کرنے کی بات ہے، یہ وہی دریا ہے جس نے پورے گراؤنڈ کو لاہور لشکر کے ساتھ ڈبایا تھا. یہ وہی دریا اللہ کا حکم چلتا ہے ہر چیز پر. اس موسیٰ علیہ السلام کو اس نے حفاظت وہاں تک پہنچایا جو خود سوچ بیٹھ بھی نہیں سکتے. اللہ بچانے والا ہے، سارے لاہور لشکر کے ساتھ موجود ہم اللہ پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے قرآن کے الفاظ پڑھے، اپنی بیٹی نے کہا پوری تفصیل بتائے، پیچھے پیچھے جانا دیکھتے ہیں. ہم اگر کسی کو کام دیکھتے ہیں تو پوری تفصیل نہیں بتاتے ہر باری کی. ابھی وہ کام کی والدہ ہے تو جھاڑنے کھڑے رہتے ہیں، ایسا کیوں نہیں کیا تو پہلے بتایا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بتا رہی ہے جب آپ کسی سے کوئی کام لینا چاہو تو پورا ڈائریکشن دو، پوری جزیات بتاؤ، اختلاف نہیں ہوگا، کام کے اچھے رہتے کرے گا. ورنہ وہ اپنا دماغ استعمال کرے گا اور آپ کو پھر بعد میں خراب ہوگا. واقعہ پر یہ ایک واقعہ ہوتا ہے، عقیدہ، اصول، ضابطہ، زندگی میں اٹھائے جانے والے ہر قدم کا سبق ہوتا ہے اس میں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری تھی، اور وہاں ایسا ایک بچہ دیکھا، خوبصورت بچہ. بچے ویسے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ آپ کو جسمانی اعتبار سے بالکل کامل رکھتا ہے، بالکل کامل، صحت مند، حسین و جمیل ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا. اب جب جو بھی عورت چاہتی ہے کہ اس کو دودھ پلائے، وہ بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی ایک خاتون، وہ ان کی بہن کھڑی ہوئی ہے، کہتی ہے میں خاتون کو جاتی ہے، شاید اس کا دودھ بھی مشورہ نہیں. کتنا حکمت کے ساتھ دیکھیے اللہ نے حکم دیا چھوڑ دیا. اب وہی اللہ پیر مان کرنے والے موسیٰ کو اس کی ماں کی گود کو واپس کرنا ہے. کون؟ اللہ. موسیٰ علیہ السلام تو اس سے نہیں لوگے، ہم دوسروں کے اندر قوت ڈھونڈنے لگتے ہیں، وہ اللہ لوٹاتا ہے. وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بڑھایا گیا، آپ نے سینے سے ہلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پینے لگے. اس کے بعد تفصیل ہے، انشاءاللہ اتنا واقعات میں اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ سمجھ لیجیے ہماری پوری قوم کے لیے آج ظلموں کی چکی میں پیچھے نہیں. ظالم بادشاہ ہے، ایسے حالات میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. اپنی قوم کو کہتے ہیں استعینوا باللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر صبر کرو. اور زمین کا مالک وہ خالق ارض و سما ہے، کسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے. ظالموں کو کیفروں کے ہلاک تک پہنچاتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم دین پر رکھیں. یہ حالات میں جب کہ ظلموں کی چکی میں پس رہا ہے مسلمان،
ایسے حالات میں اس واقعے کو پڑھیے. میں تو اس پہلو پر ذرا سننے گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ کی مشیت وقت ہوا کے دوش پر اتارا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے کیا کردار ادا کیا اس وقت اور کیسے اللہ کی مدد آئی. اللہ کی عظمت و بڑائی، اس کا اختیار، اس کی قدرت، اس کی طاقت آج بھی ہے. ویسے ہی تنہا ابراہیم علیہ السلام کو جب برابر نمرود سے بے کس مجبور کمزور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچا سکتا ہے، نہیں بچائے گا. شرط یہ ہے اللہ کی طرف شرط استعینوا باللہ، سب سے پہلی چیز ہم اللہ کی طرف پڑھتے ہیں، اللہ کی دین پر آئیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویسبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم ایک قدم اللہ کی طرف چل کر جاؤ، اللہ 10 قدم چل کر جائے گا. مشکل ترین حالات ابھی ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، شرک پوری قوم میں دکھائی دیا، بدعت، استغفر اللہ، دل کھول کے آنسو رویا، کھول کے ہر باغیرت مسلمان کا رویا ہوگا. گجرات کی کچھ ویڈیوز آئے، باقاعدہ مورتیاں بنائی تعزیے کے اوپر مسلمانوں نے، اس کے پوجا کی باقاعدہ. استغفر اللہ، وہ کون جس کا سر دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھپا سکتی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جس نے کہا اللہ اور اس پر چل گیا. وہ یہ جو خرافات بدعات یہ اپنے آپ کو بدلے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک بین اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ نعمت دینے کے بعد چھین لے. آدمی اپنا کردار بگاڑ دیتا ہے، نعمتیں چھین جاتی ہیں. ہم اپنے کردار کو دوبارہ واپس لائیں، اللہ کی طرف رجوع. ساری قوت و طاقت اللہ کے ہاتھ میں. ہم اپنے گھر کے مکلف و ذمہ دار ہیں. ہر شخص کو اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم اپنے اہل خانہ پر محنت کریں، ہم اللہ رب العالمین پر توکل کریں، نیکی میں ڈٹے رہیں. حماقت وہ بیوقوفی والا معاملہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے شعور عقل دیا ہے، سب سے اونچا شعور مومن کا ہوتا ہے، سب سے اونچا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں شریعت کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق دے رب العالمین. اللہ حقیقی معنی میں تیری بندگی کرنے کی توفیق دے رب العالمین. تیری عظمت، تیری بڑائی، تیرا اختیار، تیری قدرت، تیرا رحم، تیرا کرم رب العالمین دلوں کو بھار دے رب العالمین. اللہ توحید خالص عطا فرما رب العالمین. رب العالمین تیرے در پر جھکنے والا بنا رب العالمین، تو کو راضی کرنے والے عمل کرنے والا بنا. اللہ تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے اور احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم بڑے کمزور بنتے ہیں رب العالمین. العالمین ہم سے غلطیاں اور گناہ سرزد ہوتا ہے رب العالمین، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ بڑے مشکل حالات ہیں رب العالمین، مشکل حالات بے گناہوں کو کسی بھی جگہ مار دیا جاتا ہے. اللہ تو ہی مدد فرمانے والا ہے، تو ہی بچانے والا ہے. اللہ رب العالمین ہر مسلمان کی عبادت فرما رب العالمین. ظالموں کو قید اور کردار تک پہنچانے کے اسباب پیدا فرما رب العالمین. الہ العالمین ملت اسلامیہ کے سبوں میں اتحاد پیدا فرما رب العالمین. دینی حمیت و غیرت پیدا فرما رب العالمین. الہ العالمین جہنم کے ہولناک عذاب سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. جنت الفردوس عطا فرما رب العالمین. نیکیوں سے محبت پیدا فرما رب العالمین. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد الكريم ملك الرؤوف.